الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے جو سورہ دہر یعنی سورہ انسان کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے جس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی اعتبار سے وہ تذکرے کے لائق نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو اسے ہم نے قوت سماعت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اسے سمیع اور بصیر ہم نے بنایا. پھر ہم نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو راہ حق و ثواب پر گامزن رہنے کے لیے، صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے صحیح راہ دکھائی انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کے. تو ان میں وہ ہیں جو شکر گزار ہیں اور اس میں وہ بھی ہیں جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ہے. ہماری زندگی زمانے کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام یہ وقت ہے، زمانہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہماری زندگی کا آئینہ دار ہے، جس سے ہمیں قوت اور انرجی ملتی ہے، اور جس کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آفتاب کا نظام قائم کیا ہے، اور پرسکون ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے چاند کی چاندنی اس کے اندر رکھی ہے، اور رات کی تاریکی بھی سکون کے لیے ہمارے بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو دن اور رات کی آمد ہو یا آفتاب کا نکلنا ہو، انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، پروگریس دینے کے لیے، ارتقائی منزلیں طے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس نے وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. لہذا ہمیں اس مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں جو زندگی دی ہے یہ برف کی سل کی طرح سے پگھلتی چلی جا رہی ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ بازار میں ایک شخص جو برف پر فروش تھا وہ یہ چیخ کر کے کہہ رہا تھا، لوگوں میرے حال پہ رحم کرو، لوگوں میرے حال پہ رحم کرو، میرے پاس وہ سرمایہ ہے جو قطرے قطرے پگھل کر کے ختم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جب میں نے سنا تو میرا ذہن اپنی زندگی کی طرف گیا کہ اللہ رب العزت نے کتنا عظیم سرمایہ ہمیں اس زندگی کے ذریعے عطا کیا ہے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینے اور ایک ایک سال کے ذریعے ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے. ہر چیز واپس آ جاتی ہے، کچھ کوشش کرنے کے بعد اس میں کچھ ٹھہراؤ قائم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جوانی جاتی ہے تو آتی نہیں ہے لیکن جوانی کو بھی لوگ
طرح طرح کی دواؤں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان لمحات کو دیکھیے جن سے زمانہ عبارت، ہر لمحے وہ گزر رہا ہے اور پھر وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ ہم انہی لمحوں کو لے کر کے آئے ہیں، انہی سیکنڈوں میں ہم بستے ہیں، انہی منٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہی دنوں کے ساتھ ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ کامیاب و کامران وہ شخص ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اور ناکام وہ شخص ہے جو لبوں کے اندر، بیکار باتوں کے اندر، واہی تباہی کے اندر ان اوقات کو گزار دیتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر ہمارے اندر اسلام ہے اور اسلام محاسن کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، کمال کے ساتھ قائم ہے، تو ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے وہ قیمتی ہوگا کہ کل حشر کے میدان میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب سارے لوگ جمع ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو ہماری حمد سے تر و تازہ رکھا، ہماری تعریف کرتے رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ اس جماعت سے وہ لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بلا حساب تم جنت میں جاؤ، بلا حساب تم جنت میں جاؤ۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت عبادت میں مصروف رہ کر کے مجھے یاد کیا ہے، میری یاد سے وہ فراموش نہیں، انہوں نے فراموش نہیں کیا ہماری یاد کو، وہ بھی اٹھیں اور بلا حساب وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ پھر کہا جائے گا وہ لوگ، وہ تاجر کہاں ہیں جنہوں نے اپنی تجارت کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنی جو ہے وہ کمپنیوں کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر ہمیں انہوں نے فراموش نہیں کیا، ہم کو یاد رکھا، وہ اٹھیں۔ وہ سارے ایسے تجار وہ اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، ایک ایک لمحے کی قدر کی، غفلت کی زندگی نہیں گزاری۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بہت اہم حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل مرضک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگوں دیکھو، مخاطب کس کے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کو مخاطب کر کے نہیں، ساری امت کے افراد کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اور سامنے ایک شخص، یعید لرجل، ایک فرد کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اور سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون العبدی اس حدیث کے ناقل ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دیکھو 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے مقدم رکھو، غنیمت سمجھو 5 کو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 نوجوانی، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ملی ہے، جوانی میں کھانا اچھا لگتا ہے، پینا اچھا لگتا ہے، دوڑنا اچھا لگتا ہے، بھاگنا اچھا لگتا ہے، ہر کام اچھا لگتا ہے، تو نماز بھی اچھی لگنی چاہیے، روزہ بھی اچھا لگنا چاہیے، سچائی پر قائم رہنا بھی اچھا لگنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جوانی کا کام اچھا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس جوانی کا پورا جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا بڑھاپا آ جائے گا تو وضو روکنا مشکل ہو جائے گا، چلنا جو ہے بہت پریشانی کا باعث بن جائے گا، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، مسجد آئیں گے تو تلاش کریں گے صاحب کرسی مل جائے بیٹھنے کے لیے، کیوں؟ جوانی میں تو دوڑ رہے تھے، بڑھاپا ہے تو بیٹھا دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اور فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ بیماری آ جائے گی اور ہر صحت مند بیمار ہوتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں سے بیماری آئے گی، لہذا بیماری آئے گی تو تمہیں کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا صحت کے زمانے کو، اوقات کو تم مقدم کرو خیر اور بھلائی کے لیے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ غنا کا قبل فقرک، اللہ نے جو سرمایہ دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اپنے اوپر اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرو، فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے تھوڑا سا جو موقع دیا، فراغت کا وقت دیا ہے، اس کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ لہذا یہ 5 چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ سب کا تعلق اسی زمانے سے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سال کا آخری دن ہے، آج سال کا آخری دن ہے، 1 سال گزر رہا ہے، اپنی کہانی کو سمیٹ کر کے جا رہا ہے، اس میں رتب و یابی ساری چیزیں ہیں، ان میں خوشیاں اور مسرتیں اور غم و اندو المناکیاں بھی ہیں، سب وہ سمیٹ کر کے چلا جائے گا۔ ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا سوچا؟ یہ زندگی ہمارا تو 1 سال گیا، ہمیں جو عمر ملی تھی اس کا 1 سال نکل گیا۔ کیا یہ جشن منانے کا موقع ہے؟ کیا یہ کیک کاٹنے کا موقع ہے؟ کیا یہ رنگ اور رقص و سرود کا یہ موقع ہے؟ غیروں نے کیا اور غیروں کے ساتھ ہم بھی آج کر رہے ہیں، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہیں رنگ میں رنگ جاؤ گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی انہیں کے رنگ میں رنگ کر کے انہیں کی موافقت کرو گے، انہیں کی مطابقت کرو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوگا جو ان کے بارے میں ہو چکا ہے۔ اوپر سے عذاب آیا، نیچے سے عذاب آیا، آپس میں لڑا بھڑا کر کے ان کو ختم کیا گیا، تمہارے اوپر بھی یہ چیزیں مسلط ہو جائیں گی جب دوسروں کی، غیروں کی تم نقالی کرو گے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت ہے، یہ سال کا اختتام ہے، ہمارا سال تو قمری سال ہے، لیکن اس پہ بھی، اس کو بھی استعمال کرنے کی بات ہے، یہ اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کا اس میں کیا عمل تھا، تابعین کا کیا عمل تھا، تبع تابعین کا کیا عمل تھا، ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا؟ ہم اس نے تلاش کرتے ہیں تو ایک حدیث معجم طبرانی اوسط کی ملتی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سال مکمل ہوتا تھا اور آخری دن گزر کر کے پہلا دن شروع ہوتا تھا تو آپس میں جب ملتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضا من الرحمن وجوارا من الشیطان، او کما قال علیہ السلام، یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے تو لے آ امن اور عاشقی کا سال، امن و امان کا سال اور سلامتی کا یہ سال، اسلام پر عمل کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنے والا سال۔ اے اللہ اس سال کو اپنی رضا کا تو ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس سال کو شیطان سے پناہ کا تو ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، واہی تباہی میں، رقص و سرود میں، غنا میں اور غیروں کی نقالی سے بچنا چاہیے، ورنہ آخرت اپنی خراب کرنے والے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔